السلام علیکم۔ اچھا جی، تو آپ سب کے میسیجز آ رہے تھے کہ بینک سٹیٹمنٹ پر بھی ویڈیو بنائیں، تو کینیڈا کے لیے کیا بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اور کتنی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے، تو آج اس ٹاپک پہ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو جو بھائی کینیڈا آنے کے خواہش مند ہے اور وہ بینک سٹیٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے کتنی بینک سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے، تو میرے بھائی سب سے پہلے آپ کو نا لاسٹ 6 منتھ کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، اور اس میں آپ کا کلوزنگ بیلنس ہونا چاہیے کم از کم 20 لاکھ، تو کم از کم جو ہے نا 20 لاکھ ہونا چاہیے۔ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے پر پرسن جو ہے وہ ہے ان کی 13,000 کینیڈین ڈالر۔ 13,000 کینیڈین ڈالر کو اگر آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ تقریباً 17 لاکھ روپیہ بنتا ہے ٹوٹل پاکستانی روپیز میں۔ تو 13,000 تو مسٹ ہے، ٹھیک ہے، نمبر ایک۔ تو 20-25 جو ہے نا کم از کم آپ 20-25 لاکھ جو ہے نا وہ آپ اس کے اندر رکھیں، چاہے آپ کسی سے پیسے لے کے خود جا کے ڈپازٹ کر کے رکھ لیں اس کے اندر اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر۔ اگر آپ کے پاس کوئی مطلب کاروبار ہے، کوئی آپ نے این ٹی این آپ کا بنا ہوا ہے اور آپ فائلر ہیں اور آپ نے کوئی کاروبار اپنا شو کیا ہوا ہے، تو وہ اس کے جو چیکس ہوتے ہیں نا، چیک آپ نے اپنی سٹیٹمنٹ اس طرح بنانی ہے کہ آپ نے چیک دینا ہے کسی اپنے دوست کو اور اس سے چیک لے کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال لینا ہے۔ اس طرح آپ کی سٹیٹمنٹ بنے گی۔ اگر آپ روز جا کے اے ٹی ایم سے پیسے نکالیں گے اور پھر جا کے آپ اپنے بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائیں گے، یہ سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، اسے وہ سٹیٹمنٹ کنسیڈر نہیں کرتے۔ اسٹیٹمنٹ آپ کی وہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو بزنس کیا ہے، جو کاروبار کیا آپ نے، وہ آپ کی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ ہے۔ وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ آپ نے ایک بندے کو چیک دیا، اس کو 2 لاکھ کا چیک دیا، 1.5 لاکھ کا چیک دیا، ٹھیک ہے، اس نے جا کے اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا یا اس نے کیش کروایا، ٹھیک ہے، پھر اس سے آپ نے چیک لیا یا کسی تیسرے بندے سے آپ نے چیک لیا۔ کوئی ایسے دو دوست اپنے منتخب کر لیں کہ بھائی میں تمہارے اکاؤنٹ میں چیک ڈالوں گا، تم اپنا چیک مجھے دو گے، میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈالوں گا۔ اس طرح سے آپ ٹرانزیکشنز کرتے رہیں اور آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ بلڈ ہوتی رہے گی۔ پھر وہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے نا، وہ جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ کو دیکھتا ہے کہ یار اس بندے نے اس بندے کے ساتھ اتنا کاروبار کیا ہے، اس بندے کے ساتھ اتنا کاروبار کیا، لیکن وہ آپ نے تو کاروبار نہیں نہ کیا ہوگا، آپ نے صرف اپنی بینک سٹیٹمنٹ بنانے کے لیے آپ مختصر 1 لاکھ روپیہ اپنے پاس رکھ لیں، اس 1 لاکھ سے آپ 2 کروڑ کی سٹیٹمنٹ بنا سکتے ہیں۔ وہ 1 لاکھ لیا اس کے اکاؤنٹ میں سینڈ کیا، اس سے لیا وہ دوسرے کے اکاؤنٹ میں سینڈ کیا یا ڈپازٹ کیا چیک کے ذریعے۔ زیادہ تر چیک استعمال کر لیں، آن لائن ٹرانزیکشن بھی کر لیں، ابھی تو الائٹ بینک کی آن لائن وہ بھی آ گئی ہے، ایپ آ گئی ہے، تمام بینکوں کی آن لائن ایپس ہیں، تو آپ آن لائن جو ہے نا وہ اس کو کم از کم رات 12 بجے تک وہ پیسے کو ادھر اپنے اکاؤنٹ میں ہولڈ رکھیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے دوست کو جو ہے نا وہ سینڈ کرنا ہے، اس میں پرپس لکھ دینا ہے کہ جی یہ میں اس سپورٹ کے لیے کر رہا ہوں، فیملی سپورٹ ہے یا کچھ بھی جو ہے نا آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ بنانی ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ بننے کے بعد جب آپ نے کلوزنگ بیلنس جب آپ کا ہوگا نا، کم از کم کلوزنگ بیلنس آپ کا 20 لاکھ ہو، جب آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے اس وقت آپ کی بینک سٹیٹمنٹ جو ہے نا 20 لاکھ آپ کا کلوزنگ بیلنس ہو، مطلب 20 لاکھ اس میں پڑا ہو، ٹھیک ہے، پھر آپ نے کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا ہے۔ یہ تھی کینیڈا کے لیے بینک سٹیٹمنٹ، اور اس میں کوشش یہ کریے گا کہ زیادہ تر ڈپازٹ کوئی بندہ نہ کرے، دوسرا بندہ نہ، آپ نے خود ڈپازٹ کیا ہو، ہاں اگر جو چیک ہوتا ہے وہ چیک آپ کسی کا لے کے خود جا کے کیش کرتے ہیں یا خود اپنے اکاؤنٹ میں آپ ڈپازٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسا نہ ہو کہ آپ کا فلانا دوست آیا ہے اور اس کے نام سے یہ ڈپازٹ ہوا ہے، وہ پھر کہیں گے کہ یہ تمہارے دوست نے ڈپازٹ کیوں کیا ہے، تم نے کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے وہ آپ تھوڑے سے 2 نمبر ٹائپ ہو جائیں گے۔ تو سادہ سا میں بندہ ہوں، سادہ سے اردو پنجابی سب مکس کر کے آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو سمجھ آ جائے کہ بینک سٹیٹمنٹ کیسے بنانی ہے۔ اس طریقے سے آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ بنانی ہے، اور انشاءاللہ بینک سٹیٹمنٹ کم از کم آپ کو 6 ماہ کی چاہیے ہوتی ہے، اور جب آپ کی 6 ماہ کی بینک سٹیٹمنٹ ہو جائے تو پھر آپ کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کریں، آپ کو ویزا ملے گا، انشاءاللہ ضرور ویزا ملے گا۔ جی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کا بھائی طارق خان، لاہور ٹو کینیڈا۔ السلام علیکم۔